ایسوسیشن کا گہرا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اسلام سے ہے، لیکن عموماً یہ ایشو جب خواتین لیڈیز کا معاملہ آتا ہے تو بہت ہاٹ ایشو بن جاتا ہے۔ پلس یہ جو ایشو ہے جس کو طلاق کہتے ہیں، یہ ایشو کے تعلق سے اتنے مسکنسیپشن ہیں، جیسے اسلام کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن، غلط دھارنائیں ہیں، ٹھیک ہے، غلط فہمیاں ہیں، اسی طرح اس میں یہ ایک مسئلہ، چونکہ اسلام پر کئی الزامات لگائے گئے، کئی غلط فہمیاں اس کے بارے میں بتائی گئی، اس میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو ان کے حق ادھیکار نہیں دیتا، رائٹس نہیں دیتا، اور طلاق اس میں سے ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ ہاں دیکھو اس کے ذریعے ان کے حقوق مارے جاتے ہیں، ٹھیک، ڈینائی کیے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسلم خاتون ہمیشہ بم پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اب یہ کب پھٹے گا طلاق کا بم وہ خود بھی بیچاری نہیں جانتی۔ کسی نے اس کو جوکنگلی یوں کہہ دیا کہ 1 2 3 سیٹس یو فری، بس طلاق 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 بول دو، اور بیچاری عورت بالکل بے سہارا، کوئی بیچاری کا کوئی نہیں ہے اس کے رب کے سوا، اب پریشان حال، کس در پہ جائے، کس دیوار پہ ٹکرائے، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ طلاق کی وجہ سے مسلم خاتون کی زندگی جو ہے بہت انسرٹن لائف جیتی ہے بیچاریاں، اور اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ شوہر کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، ایک گن ہوتی ہے کہ جب کچھ ہو گیا نکال کے بولتا ہوں شوٹ کر دوں گا طلاق کا، اور ایک فائر طلاق کا میں آپ پہ کر سکتا ہوں، تو گویا تھریٹ ہو گیا اس کے لائف کے لیے۔ کچھ خواتین، مسلم خواتین اتنی پریشان ہوگی، اتنی فرسٹریٹڈ ہوگی یہ چیزوں کو سن کر کہ نعوذ باللہ وہ یہ سوچنے لگی، اور کسی نے مجھے کال بھی کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مرد ہے جو اس نے مردوں کے حساب سے قوانین تیار کیے اور عورتوں کو بھول گیا اس میں، یا اس کے اندر ان کا حق نہیں دیا۔ تو گویا لوگوں نے کہا، میڈیا نے کہا، مسلم خواتین سوچنے لگی، مسلم دانشور ایلیٹ کلاس جو اپنے آپ کو سمجھتے وہ بھی سوچنے لگے، پھر لوگوں نے سوچا ہاں طلاق میں کچھ نہ کچھ ایشو اور پرابلم ہے، اس کو سالو کرنا ضروری ہے، اور سالو کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ طلاق ہے کیا کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مطلب گاڑی کیا ہے کسی کو پتا نہیں، سب بول رہے ہیں کہ اچھی ہونا چاہیے، ایسی چلنا چاہیے، مائلیج اتنا ہونا چاہیے، کبھی دیکھا کہ لیکن اس گاڑی نہیں دیکھا نہیں، لیکن ایسی ہونا چاہیے۔ پہلے دیکھ تو لے ایشو ہے کیا، پرابلم ہے کیا، طلاق ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے۔ کچھ نے یہ کوشچن کیا طلاق ہے ہی کیوں، بیسک کوشچن ہونا چاہیے کہ طلاق ہے ہی کیوں۔ جیسا ہمارے جو نان مسلم بہنیں ہیں، اس میں سے ایک بہن نے ایک بار انٹرویو میں کہا ٹی وی کے اوپر، طلاق ہونا ہی چاہیے، دیکھو میں ایک نان مسلم ہوں اور کتنی اچھی زندگی جی رہی ہوں، میں ایک مسلم کے جیسا انسرٹن لائف نہیں جیتی ہوں کہ میرا شوہر کبھی مجھے طلاق بول سکتا ہے، میں ایک سرٹن لائف جیتی ہوں کہ جب میں نے ایک سے وواہ کر لیا، شادی کر لی، تو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہوں گا، ٹھیک۔ تو وہ سرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک مسلم بہن ہماری وہ بڑی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ایسا بتایا کہ مسلمانوں کی 20 کروڑ آبادی میں سے 19 کروڑ 99,999 کا مسئلہ یہی ہے، طلاق 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 طلاق، مطلب جدھر دیکھو بس طلاقیں ہو رہی، طلاق، اتنی طلاقیں کہ مطلب مسلم سماج کا سب سے بڑا جنوین ایشو یہ ہے ہمارے آج ملک میں طلاق۔ جبکہ اگر یہ پورا نکالا جائے تو یہ مسلم سماج کے کچھ فیصد عورتوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا بھی نہیں، کچھ فیصد، بہت ایک مائنیوٹ پرسنٹیج، جو کہ کسی نے اندازہ لگایا کہ یہ 20,000 لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی ٹرپل طلاق کا ایشو 3,000 کا مسئلہ ہوگا ہارڈلی، ایک ساتھ دے دیا کسی نے، وہ آربیٹریشن ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو مطلب اتنا بڑا ایشو ہو گیا کہ ایسا لگنے لگا یا ایسا بتایا گیا کہ مسلم کا سب سے بڑا مسلم کا اگر ایشو کوئی آج ہے تو وہ صرف اور صرف طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق ایسا نہیں کہ کھانے جیسا روز کھائی جا رہی، روز دی جا رہی، روز دی جا رہی، روز ہو رہا، آپ سمجھ رہے، مطلب اتنا بتایا گیا کہ ایسا لگا کہ بر صغیر میں، انڈیا کے اندر خاص طور سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اور مسئلہ ہے طلاق۔ امپلائمنٹ پورے مسلمانوں کے پاس ہے، روزگار سب کے پاس ہے، سارے مسلمان خوش ہے، سب کو فری ایجوکیشن مل رہا ہے، اور سارے اکنامیکلی بہت خوش ہے، ساری چیزیں، صرف ایک طلاق ایک ایسا ایشو جس کو نپٹانا اور سالو کرنا بے حد بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا اس کو پریٹینڈ کیا۔ اس کے علاوہ میڈیا میں بہت کم لوگوں نے طلاق کو ڈیفائن کیا ہے آج تک۔ لوگوں نے یہ تو کہا ہے دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، 3 ایک ساتھ دینا چاہیے، ایک دینا چاہیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دینا چاہیے، ساری چیزیں ہوئی ایکچولی، لیکن طلاق دی کیسے جاتی ہے، یہ پروویژن ہے کیوں، وہ اگر سمجھ لیں انشاءاللہ تو بہت سارے پرابلمس اور ایشو میرے اور آپ کے سالو ہو سکتے ہیں۔ ایک اور کوشچن، طلاق تو مرد کا حق ہے، وہ پروناؤنس کرتا ہے، وہ دیتا ہے، پھر میں آپ کے سامنے کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ وکٹم سے، کہ آپ کو دی جاتی ہے وہ کیا پریشان ہے؟ نہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہے جن سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، جن سے مرد اور عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کہ یہ نکاح ہے تو بیٹے یہ طلاق ہے،
اور جب یہ سسٹم ایجوکیشن ختم ہو جاتا ہے ماؤں کی طرف سے فیملی کے اندر، تو ہوتا کیا ہے، لوگ سماج سے، سوسائٹی میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاں یہ طلاق ہے۔ تو ریئلی جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی ریئل سینس میں، اور میری تقریروں کو آپ سنیں گے یا میری اسپیچز کو اگر آپ سنتے ہوں گے، تو میں بار بار اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں، بلکہ میں یہ تک کہتا ہوں کہ عورت کا سدھار ہی اصل سماج کا سدھار ہوتا ہے، اور عورت کا بگاڑ ہی اصل سماج کا بگاڑ ہوتا ہے۔ تو بگاڑ عورتوں سے میں برائی کے سینس میں نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ سب سے اچھی چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے۔ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ سب سے ڈیلیکیٹ اور قیمتی بھی ہوتی ہے، لیکن جب خراب ہوتی ہے تو اتنے پرابلم بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، عورت کی اصلاح، لوگ کہتے ہیں اگر عورت کو ایجوکیٹ کرو تو ایک خاندان کو آپ نے ایجوکیٹ کیا، مرد کو ایجوکیشن آپ نے دیا، لڑکے کو تو آپ نے ایک فرد کو دیا، انڈیویجول کو دیا۔ میں اس سے بھی ہٹ کر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ نے لڑکے کو ایجوکیشن دیا تو ایک فرد کو، ایک انڈیویجول کو ایجوکیٹ کیا، آپ نے ایک عورت کو ایجوکیٹ کیا تو ایک خاندان، ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا، ایک جنریشن ایجوکیٹڈ ہو گئی۔ اس کے بعد کی نسلیں انشاءاللہ ان ایجوکیٹڈ، الٹریٹ نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور لٹریسی اور ایجوکیشن میں ڈفرنس ہوتا ہے تھوڑا سا، یہ بھی سمجھیے۔ ایک لٹریٹ آدمی ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھار۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایجوکیٹڈ ہوں گی نسلیں، لٹریٹ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اندر، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیٹڈ نسلیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ تو اس لیے آپ کے سامنے یہ بات بہر رکھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ وکٹمس ہیں، اس لیے کہ آپ ایجوکیٹرس ہیں، آپ ٹیچرس ہیں، آپ مائیں ہیں فیوچر کی، اور آپ لوگ اپنے نسلوں کو انشاءاللہ ایجوکیٹ کریں گے۔ یہ ہے طلاق، یہ ہے خلا، یہ ہوتی ہے شادی، یہ انسٹیٹیوشن نکاح کا ہے تو یہ انسٹیٹیوشن طلاق کا اسلام نے دیا۔ بہرحال وہ آپ اچھے سے سمجھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ ایکسپلین بھی کر سکیں گے۔ تو امت مسلمہ میں اور ان جنرل اب تو نان مسلم بھی سب جانتے ہیں طلاق کیا ہے، طلاق کیا ہے، اور مذاق میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کبھی بول دیتے ہیں سموسہ نکلا طلاق تم کو آج، ٹھیک، ان دا سینس کہ اب میں تم سے الگ ہو گیا، دوستی ختم ہو گئی، مطلب وہ ایک جوک بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں۔ تو ریئلی طلاق کیا ہے، وہ انسٹیٹیوشن کیا ہے، وہ ورڈ کیا ہے، وہ ٹرم کیا ہے، وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کب یوز ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ڈیفائن کرنے کی کچھ حد تک انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا، یاد رکھیں۔ اب ہمارا نان ایجوکیٹڈ ہونا طلاق کے مسئلے میں، خاص طور سے عورت کا، ایک وومن کا طلاق کے بارے میں، ایک مسلم وومن کا طلاق کے بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہونے سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیسے پرابلمس ہوتے ہیں؟ پرابلمس یہ ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں جانتی طلاق ہے کیا، یہ سسٹم کیا ہے، تو وہ ایک فوبیا میں جیتی ہے، وہ ایک ڈر کے ساتھ جیتی ہے، سمجھ رہا کہ اب میری شادی ہونے والی، مطلب طلاق بھی ہو سکتی ساتھ، مطلب خوشی کے ساتھ ایک بڑا غم بھی آ رہا، شادی تو ایک بار ہوئی، طلاق 3 بار والا مسئلہ سامنے آتا، تو ایک ڈر اور ایک فوبیا ڈیولپ ہو رہا۔ کچھ خواتین یا کچھ لوگ حال یہ کہ پہلے سے لکھا کے لے رہے کہ تم زندگی پر طلاق نہیں دیں گے آپ کا بچہ، تم شادی کرتے اپنے بچے، کیونکہ نہیں وہ ایک سیریس ایشو ساتھ میں لگ کے آ رہا ہے۔ تو یہ نان ایجوکیشن، مطلب اس ایشو کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہونے سے سب پرابلمس کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں، اور پائل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک پہ چڑھتے جا رہے ہیں، پھر مسکنسپشن پہ مسکنسپشن، غلط دھارناؤں پہ غلط دھارنا ہے، جس کو بولیں گے ایک کور پہ دوسرا کور، دوسرے پہ تیسرا، اب ریئل ایشو کہاں ہے نہیں پتا، کور پہ کور، اس پر دھول، اس کے اوپر ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ریئل ہم اس ڈیپتھ تک نہیں پہنچ رہے جہاں وہ ریئل ایشو پڑھا ہوا ہے کہ کیا ہے ایکچولی طلاق۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ، اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کبھی نہیں کھلتا، اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، آپ کے آنے کے بعد آؤٹ نہیں ہے اس میں، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ کون سا طریقہ اور یہ کون سا کمرہ اور یہ کون سی حرکت ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اگر میں یہ بولوں ایک کمرے میں آنے کا دروازہ اور جانے کا بھی دروازہ ہے، آپ آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں آپ ریلیکس فیل ہو رہا، اگر اندر آ سکتے ہیں تو ایگزٹ بھاگنے کی بھی جگہ ہے، چلو۔ تو یہ بیٹر ہے یا یہ بیٹر ہے، یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے؟ کوئی بھی کہیں گے اچھا ہے۔ تو اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، ملنے کا طریقہ ہے تو الگ ہونے کا بھی طریقہ ہے، اس کو بولتے طلاق، سمپل سینس۔ آنے کا راستہ ہے تو جانے کا راستہ بھی۔ اسلام میں میرج ایکچولی ایک سول کانٹریکٹ ہے جو دو انڈیویجل کے بیچ میں سائن ہوتا ہے، اور دونوں ایگری کرتے ہیں کہ ہم دین پر ساتھ مل کے رہیں گے، اور اس دین پر قائم رہنے کے لیے وہ شادی کریں گے، اور اسی بنیاد پر اپنی آگے کی نسل کو بڑھائیں گے، یہ بنیاد پہ دونوں ملتے ہیں، ایک پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہاں اردو میں ہوتا ہے، کسی اور جگہ الگ الگ زبانوں میں ہوتا ہے، امریکہ اور انگلش میں ہوتا ہے کانٹریکٹ۔ تو شادی اسلام میں ایک سول کانٹریکٹ ہے، اور دونوں پارٹیز میں سے جو پارٹی جب چاہے کانٹریکٹ کو توڑ سکتے ہیں، یہ سول کانٹریکٹ ہے، ایک دم بالکل سادہ، دو پارٹیز ملے، ایک کانٹریکٹ سائن ہوا کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ ہوئی، سائن ہوا کانٹریکٹ، میرج جس کو بولتے ہیں، اس میرج کو جب چاہے ڈیزولوٹ کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، ڈیزولو کیا جا سکتا ہے۔ بنیاد کیا ہوں گی؟ ملے دین پر، الگ ہوں گے دین کی بنیاد پر، اور ہم دونوں سپریشن اختیار کریں گے اور الگ ہو جائیں گے، تو ایک دروازہ آنے کا، دوسرا دروازہ جانے کا، صرف یہ دروازہ بند رہتا ہے جب تک آپ کھولنا نہ چاہے، دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی، وہ دروازہ کھلا ہی ہے، ایسے تو میرج ہوا تو کھول دیا، یہ دروازہ بند ہے، آپ جب کھولنا چاہے دونوں پارٹیز میں سے ایگزٹ کرنا ہے، فائر ہو گیا، زلزلہ آ گیا، بھاگو باہر نکل گیا، لائف کے اندر زلزلہ آ گیا، شوہر بہت زیادہ پھلا پھلا کر رہا، تو عورت بھی جا سکتی کھول کر، مرد بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بینیفٹ ہے
یہ ایک تھریٹ ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ تھا یا ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا؟ اسلام نے بولا ایگزٹ ڈور ہے، آپ دونوں میں سے جب جو چاہے، اگر یہ جو آپ میرج کے طور پہ ایک دوسرے سے ملے ہیں، اگر یہ سول کانٹریکٹ آپ باقی نہیں رکھنا چاہتے اس لیے کہ دونوں کی جمتی نہیں کسی بھی بنیاد پر ہاں تاکید بھی کی کہ کوئی فالتو چیزوں کو بنیاد نہ بنایا جائے، بٹ اگر اس کے باوجود بھی کوئی بیس بناتا ہے تو دروازہ کھلا ہے، نان سینس لاجک بھی لڑاتا ہے اور بولتا ہے نہیں تو بھی دروازہ کھلا ہے، بٹ اسلام بولتا ہے ایسے نان سینس حرکتیں مت کرو، سینسیبل باتیں کرو، لیکن دروازہ تو کوئی بھی کھول سکتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی۔ تو یہ ایک ایگزٹ ڈور تھا۔ نکاح ملنے کو کہتے ہیں، طلاق سپریشن کو کہتے ہیں۔ تو ملنا جب اسلام نے کہا مل سکتے ہو، تو یہ بھی کہا تم دونوں چاہو تو میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں، اسی کو بس طلاق کہتے ہیں۔ اگر اتنا آپ سمجھ گئے تو آپ طلاق کیا ہے آپ نے وہ پہلا پوائنٹ سمجھ لیا، تو آپ بام پہ نہیں بیٹھے ہوئے، بام پھوٹ گیا تو بھاگنے کی جگہ ہے آپ کے پاس۔ طلاق ایکچولی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے ایک سہولت ہے کہ آپ انٹری کرتے ہیں کسی مال میں تو ایگزٹ بھی ہوتا ہے پرٹیکولر، اگر آپ کا صرف انٹریز ہے اس مال میں ایگزٹ نہیں ہے تو کوئی بھی کہیں گا پھر رہیں گے کیسے آگے ہم کتنے دن ہونا چاہیے ایگزٹ، کبھی نہ کبھی ضرورت نہیں، آپ کو ساری سہولت ہے پھر بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے بلڈنگ سے باہر جانے کی تو ایگزٹ بھی ہوتا ہے۔ تو بس یہ طلاق ایگزٹ ہے، دونوں میں سے جو چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ڈور کھول سکتے ہیں ایگزٹ کا اور نکل کر جا سکتے ہیں جب وہ چاہیں۔ تو دینی بنیاد پہ ملتے ہیں، دینی بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں۔ ملنے کو نکاح عقد کہتے ہیں عربی میں، اردو میں ہم نکاح کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں عقود، عربی زبان میں گرہ کو بولتے ہیں، ریلیشن شپ گارڈ باندھنا۔ تو عقد دونوں میں گارڈ بن گئی اور یہ گارڈ کو آپ کھول دیں، طلاق، آپ لوگ الگ ہو گئے، سپریشن ہو گئی۔ اب آئیے طلاق، چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں، خود ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں اس ایشو سے، دوسرے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں، سب کو ایسا لگتا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے۔ طلاق کی برائی کیا اسلام نے کیا بتائی، یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے طلاق بہت اچھی چیز ہے، اسلام نے پسند کیا، مردوں کو حق دے دیا کبھی بھی دے۔ تو طلاق کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پریشد محمد نے کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنے چیلوں کو ڈیلی، چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو دنیا میں بھیجتا، جاؤ فتنے مچاؤ، خوب جو ہے فساد کرو دنیا میں۔ وہ جا کر مختلف الگ الگ جگہ جا کے الگ الگ فساد کرتے ہیں۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، نتھنگ۔ دوسرا آگے کہتا ہے میں نے یہ کیا، شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تیسرا کہتا ہے، ایک آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا، جب تک پڑا رہا جب تک کہ دونوں کو الگ نہیں کر دیا۔ تو شیطان اس کو بلا کے کہتا ہے اور تھپتھپا کر کہتا ہے شاباش تو نے کچھ کیا ہے۔ دوسروں کہتا ہے دیکھو اس نے کچھ کیا ہے آج۔ کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے نا تو دو انڈیویجل نہیں لڑتے ہیں، یہ دو فیملیز لڑتے ہیں، کبھی کبھار دو ٹرائبز لڑتے ہیں۔ سنا نا آپ نے، طلاق ہو گئی تو یہ خاندان اور وہ خاندان کے 4 لوگوں کو مار دیا، ٹرائبل وار چالو ہو گیا طلاق کی وجہ سے، دو خاندان لڑتے ہیں۔ اور کبھی کبھار آپ کو معلوم 2 ملک بھی لڑتے ہیں، ایک ملک کی پرنس سے شادی، طلاق ہوئی، حملہ۔ تو چھوٹا ایشو نہیں ہے، ہوتا ہے 2 انڈیویجل کا، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں۔ اچھا یہ تو رہا ان دونوں کا، اس کے بعد اصل خمیازہ کون بھگتتا ہے معلوم؟ کولیٹرل ڈیمیج، دونوں طرف کے جنگ میں بیچ میں جس کا خمیازہ تھا وہ کون ہوتے معلوم آپ کو؟ اگر اس شادی کے بعد بچے ہو گئے تو کولیٹرل ڈیمیج بنتے ہیں، وہ بیچارے پورا خمیازہ وہ بھگتتے ہیں۔ ایسے بچے جو ایسے پیرنٹس کے ساتھ رہے، چاہے ماں کے ساتھ چاہے باپ کے ساتھ، جن کی طلاق اور سپریشن ہو گیا، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بھگتا ہے اپنی زندگی میں، ڈیمیج اتنا ہوتا ہے۔ تو ان کو جو ہوگا آنے والی جنریشن کو ہوتا ہے۔ اور کئی رپورٹس کے مطابق ایسے بچے 70% کرمنل انسٹنکٹ زیادہ رکھتے ہیں جو ڈیوائیڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں، ماں باپ جن کے الگ رہتے ہیں، وہ زیادہ کرمنل کیسز کے اندر جاتے ہیں۔ کیوں؟ تو باپ نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، تو کوئی وارننگ دینے والا، نصیحت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ان کو سمجھانے والا کان پکڑ کر نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچے کرمنل چیزوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، عورت سائیکولوجیکل ڈپریس ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کی اسٹڈی کے مطابق عورت کے مقابلے میں مرد ڈبل ڈپریشن میں زیادہ طلاق کے بعد۔ یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے پاس اگر بچے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سپورٹ کر لیتی ہے، یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا ہے، سمجھ رہا بات؟ اور بچوں سے جو اس کی محبت ہوتی، بیوی سے تو چھوٹ گئی چلی طلاق کے بنا، بچوں سے محبت تو ختم نہیں ہوتی، بیوی ساتھ لے جاتی ہے بچے، اور اسلام میں بچوں کی کفالت ماں کریں گے، یاد رکھیں 10 سال تک، 10 سال کے بعد بچوں سے پوچھا جائے گا، پھر وہ جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ 10 ایئرس تک کسٹڈی اس کی، اور فیمیل کسٹڈی تو ہمیشہ ماں کی یا دادی کی یا نانی کی یا پھوپھی کی، صرف فیمیل لیں گی، میل کسٹڈی میں نہیں رہیں گی فیمیل، یاد رکھیں، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے، تو وہ تو بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ ڈبل ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں، پہلی بیوی کو چھوڑ دیا دوسری جلدی مت دو، سمجھا؟ دیں گا بھی تو کو بولے گا نہیں ہم بھی ایسے ہی کیس دیں گے تم کو واپس، تو وہ ڈپریشن میں زیادہ ہوتا ہے۔ پلس عورتوں کے لیے ایک چیز یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائیکولوجیکل ایسی بنایا کہ وہ چیزوں سے، بہت ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں، احساسات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے،
مردوں میں احساس شیئر کرنے کی صفت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے. دو مرد ساتھ بیٹھیں گے 2 گھنٹے ساتھ بیٹھیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے. آپ بولیں گے ابا آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے پپا وہ کون تھے کیا معلوم 2 آورس تک آپ بیٹھے. میں نے پوچھا نہیں تو کیا کرے تھا بیٹھا ہوا تھا بس کیا بات تو کرنا تھا. سوشلی مکس نہیں ہو پاتے جلدی جس کی وجہ سے اپنے غم بھلا نہیں پاتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں گھٹتے رہتے ہیں. جبکہ عورتیں بچوں سے دوسری عورتوں سے شیئر کرتی ہے. جیسا کہ جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہے یا جن آپ کی بہنوں کی شادیاں ہوں گھر پہ ان کے کال کتنے آتے ہوں گے امی وہ شیئر کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا آپ کے بہن میں سے اپنے ابا کو کال کر رہے ہیں سمپل. تو مرد ڈبل ڈپریس ہوتے ہیں. تو نقصان صرف یہ نہیں سوچنا عورتوں کا ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے شوہر کا ہوتا ہے بیوی کا ہوتا ہے بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے 2 خاندان کا نقصان ہوتا ہے 2 ٹرائبس کا نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی 2 ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ 2 لوگوں کے ملنے کے بعد سپریشن ڈالے. یہ اس کا کام ہے. بحقی کی حسن درجے کی روایت ہے. علماء نے اس پہ کلام کیا کہ صحیح ہے نہیں ہے بہرحال لیکن حسن درجے کی روایت ہے. اس حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. نہیں چاہتا اللہ لیکن حلال ہے کی جا سکتی ضرورت پڑنے پر. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک. تو طلاق میرج سول کانٹریکٹ طلاق سول کانٹریکٹ کو آپ بروک کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں. ایک طرفہ ہو سکتا ہے 2 طرفہ ہوتا ہے اور آپ اس سے نکل جاتے ہیں ٹھیک. اکثر مذاہب میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے طلاق کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. نکاح کیسا کرنا ان کے پاس ہوتا ہے لیکن طلاق کیسا دینا سسٹم نہیں ہوتا ہے. جس کے بدلے میں لوکل گورنمنٹس نے طلاق کا سسٹم ڈیولپ کیا ڈیورس کی شکل میں چاہے کرسچینٹی میں ہو ٹھیک ہے یا پھر اس کے علاوہ دوسرے اور مذہب میں ہو. وہاں طلاق کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. طلاق کا انسٹیٹیوشن جن مذہبوں میں پایا جاتا ہے اس میں سب سے اول اور پرانے اس میں یہودیت اور اسلام. یہ دونوں میں انسٹیٹیوشن میرج کا بھی اور ڈیورس کا بھی ملنے کا بھی اور الگ ہونے کا بھی. باقی ریلیجن میں ملنے کا سسٹم ہے نکلنے کا سسٹم نہیں ہے ان کا. تو لوکل گورنمنٹس نے ایسے انسٹیٹیوشن بنائے کہ ڈیورس کا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ان کے عقلوں سے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ملے ایسا تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یاد رکھ ٹھیک ہے. تو طلاق ایک حق ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ایک مرد اور ایک عورت ہے مثال لیجئے زید اور زینب. ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. زید اور زینب ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے مرد عورت ہے یہ میاں بیوی. اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے. ریزنز ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے. یا شوہر بولتا ہے زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے. تو آپ کیا کریں گے اس سچویشن میں کیا سولوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو. عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں. اب عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں بیوی سے مراد. تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس سے اچھا سلوک کرو معروف ڈھنگ سے رہو. اور قرآن نے سورہ نساء میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے. اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ یہ 2 سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاۃ نہیں ہے قرآن میں سورہ صوم بھی نہیں ہے لیکن سورہ طلاق ہے. ایشو سیریس ہے 2 فیملیز کا 2 ہیومن بینگز کا تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق. حالانکہ نماز فرائض میں سے لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے وہ سوروں کے اندر آتا ہے. دیکھ رہے آپ ضرور پڑھیے اس کو ٹھیک. تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت 19 میں فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو بھلا سلوک کرو معروف ڈھنگ سے رہو ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور قابل معروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان سے اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی. خیرن کثیرا بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی. تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو اس کے ساتھ اچھے سے رہو. اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو. جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے. اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی ہے. بٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں آنے والے بچے مارکیٹنگ فیلڈ میں جائیں گے ماں جب بولیں گی بات کرنے والی ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی تو بات کرنے والی ہوں گی. اور مارکیٹنگ میں ایسے لوگ ضرورت آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکیٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آ رہا اس کے بزنس پہ پاگل آدمی اس کو جاب پہ کون رکھیں گا. وہ تو ایسا ہو ویلکم سر آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے کیا بتاؤں کیا کھلاؤ کیا پلاؤ ہوٹل ہے تو کہاں سناؤں آپ کو بتائیے. بولیں گا آپ کے پاس کیا یہ ہے وہ ہے تو ارے اس کی بات سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے سمجھیا. تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے اس کے پہلو کو. ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی ایک بات کی کبھی کو تلخ بات کر دیتی ہے کوئی خاتون
ویسے مرد بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مزاج میں سے ہے کبھی کبھار. اور رفنس ان کی کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں رہنے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے, تھوڑی سختیاں مزاج. جیسا عموماً انٹاکسیکیشن میں مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں. ٹوبیکو ہو, الکوہولکس ہو, ڈرگس ہو, زیادہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے. تو عموماً ان جنرل تو عورتیں کم ہوتی ہے, تو اسی سینس میں بول رہا ہوں, تو آپ برا مت لگ لیجیے ان باتوں کو, ٹھیک. تو عموماً آپ دیکھتے کچھ نہ کچھ ہے ایسی چیزیں وہ بھی سخت ہے, لیکن عورت کی تھوڑی بھی سختی وہ زیادہ شاخ گزرتی مرد پر خود کے مقابلے میں. وہ سختی جو کہ وہ بولیں گا میں تو وہ ماحول میں رہ کے میرے بزنس میں رہ کے ہو گیا. آپ یہ الفاظ نہ کریں, مجھے بہت چبھتے ہیں. جیسا اگزامپل دیتا ہوں, ایک آدمی ہے جس نے کسی کو ابیوز کر دیا, گالی دے دی. گالی گالی ہوتی ہے, لیکن ایک داڑھی والے نے کسی کو ابیوز کیا, دوسرا کیا بولتا, ارے کچھ تو شرم کر, داڑھی ہے نا تم کو, آئی ریسپیکٹ یو, میں عزت کرتا تمہاری داڑھی کو, تم گالی دے رہے ہو, تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو گالی دینا. آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو شوڈ ابیوز, تم گالی دو, میں امید نہیں کرتا ہوں. تو سختی مردوں میں بھی ہوتی ہے, لیکن عورتوں کی تھوڑی بھی سختی وہ محسوس ہوتی ہے. یہ سمجھ رہے نا, تو میں نے اسے شروع کیا, جتنی نازک چیز اتنی مہنگی چیز, سمجھ رہے آپ, اور جتنی اہم چیز اس کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں سمجھیے بات. تو اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں کوئی دوسری ایسی چیز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو خیر کثیر آ رہی, جیسا کہ وہ خرچہ نہیں کرتی. اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی کیا ہے, کبھی بازار چلو ہی نہیں بولتی آپ کو, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. بازار چلنے کا نہیں بولتے, لیڈی بولے تو وہ آدمی بولیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی ہے فرشتے سے ہوئی, مطلب کیا تھا وہ, کیا ملا آپ کو نعمت میں. تو بولے میری بیوی نے کبھی آج تک مجھے بازار نہیں بولا, جو لا کے دیا خوش ہوگی. بس سجدے کرو بھائی, تم تو روزے رکھ لو مہینے بھر کے, ہوتا ہے نا. تو ایک کمی ہوگی تو ایک اس میں کچھ ہوگا, وہ دیکھنا. تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں گنو, اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو. پہلی چیز نظر انداز کرو, بولتے اس کا ہرگز مانا نہیں عورت نے برائی ہے, اس کو ادر وے مت لیجیے. میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے, ہر بات کا الٹا کچھ تو بھی لینا ہے, ایسا مت لیجیے, پازیٹیو لیجیے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو. پہلا کا. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے, اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا. اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے, مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے. تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے, یا اس کی خامی یہ ہے, اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی. کجی سمجھتے آپ, تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. تو اب آپ اس کو پازیٹیو مت لو, یس سب میں تنگ کر سکتی ہوں, اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے, تو آپ شوہر کو بولے سیدھے ہو جاؤ, میں ٹیڑھی ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بولے, جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. دیکھیں نیگیٹو مت لیجیے میری باتوں, بی پازیٹیو. ٹھیک, نیچر دیکھیے ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا نا. اینیمل کنگڈم لیجیے, ہر پلانٹ اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے. اس اینیمل میں الگ الگ اینیملس کو جی, ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے. تو ہیومن بینگز کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے. تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا, اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا. تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے, تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا, کرو گے تو توڑ بیٹھنا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے وارننگ دے دی گئی کہ سم تھنگ ول بی دیر آلویز. اور اس مزاج کو آپ نے بھی قبول کر, اللہ نے آپ کو ایسا بنایا, اللہ نے مجھے ایسا بنایا. مطلب مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا. آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے, ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے. آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چھلکیں گے اور ہوا کی خصوصیت عورتوں میں چھلکتے ہوئے آپ دیکھیں گے. سمجھ رہا؟ تو یہ نیچر ہے نا. اسلام کا کیا ماننا ہے دیکھیے کہ ایک بلب اگر 40 واٹس کا ہے تو اس کو 40 واٹس کرنٹ دینا چاہیے. 20 دینا بھی غلط ہے, 60 دینا بھی غلط ہے. اوور برڈن بھی نہیں کرنا, لیس بھی نہیں دینا. 100 واٹ ہے تو 100 واٹ دو, 120 مت دو, 80 مت دو, پرابلم ہوتا ہے. جس کا جو نیچر ہے. سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو, اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو. دیکھیے ہو گیا پہلا معروف. دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو. تیسرا حکم, اب مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں جم رہا. اچھا آپ نے سلوک کر لیا, مطلب مرد نے, اس کے بعد بھی اس کو لگ رہا نہیں مجھے اب جو ہے اس سے الگ ہونا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں, مطلب بیوی سے مجھے طلاق لینا ہی آدمی سوچ رہا ہے. تو اسٹیپ نمبر 1 یہاں انوالو ہو جاتا ہے. اسٹیپ نمبر کیا ہے؟ نصیحت کرے, بستر الگ کر دے. یہ اسٹیپ نمبر 1, نصیحت کرے, تاکہ سمجھانا. سیکنڈ, الگ الگ سوئیں, ٹیمپرری سپریشن. پہلا کام یہ کرنا ہے جس کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ دونوں میں سپریشن. ٹھیک, کہ ایک پہلا نصیحت کرے, سمجھائے, نہیں مسئلہ سلجھ رہا, پھر کہے کہ اب تھوڑے دن ہم لوگ ٹیمپرری الگ رہیں گے. ٹیمپرری سپریشن انسان کو ٹائم دیتا ہے سمجھنے کے لیے. کہ آدمی بول رہا مجھے ڈیورس چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, چلو تھوڑے دن الگ رہ کے دیکھ, رہ سکتے ہو کیا, دیکھ لو آزما کے, سوچو. تو آدمی جب اگر 2 دن بھی الگ رہا سوچتا نہیں رہ سکتا, نیند ہی نہیں آ رہی. انسانوں کو عادت ہوتی ہے جن کے ساتھ سوتا ہے, جن کے ساتھ اٹھتا ہے, جن کے ساتھ رہتا ہے, اس کا روم بھی بدل جائے تو پرابلم ہوتی ہے. نہیں یہ تو ابھی نیند نہیں آئی تو کتنے پرابلمس ہو جائیں گے میرے. سمجھ رہے آپ؟ ٹیمپرری سپریشن اس کو عقل دیتا ہے, سوچو ابھی بھی یہ لفظ بولنے سے پہلے طلاق, ابھی وقت ہے. نصیحت کرے, ٹیمپرری اس کو الگ کر دے, پہلا کام. ٹھیک ہے.
اب جب نصیحت کریں گا ٹیمپرری الگ کریں گا تو رزلٹ سامنے آنے خود شروع ہو جائیں گے کہ میں بعد میں فیوچر میں الگ رہ سکتا ہوں. ٹیمپرری نصیحت بھی کی الگ بھی رہا, مسئلہ حل, پرابلم سالو نہیں ہوا. ٹھیک. یا پھر یہ اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے لے تو وہ بھی چاہ رہی ہے, مرد کو سمجھا رہی ہے اس کی برائی, اس کا جو بھی خرابی ہے, نصیحت کی اس نے اور کہا کہ ہم الگ سوتے ہیں, ابھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوا. تو اب تیسری سٹیپ یہ ہے کہ حکم طے کرے, فریق ثالث ایک میڈیٹر کو لایا جائے, ان کے طرف سے ایک حکم, ان کے طرف سے ایک حکم, جس کو قرآن میں سورہ نساء کی آیت 35 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کے پاس سے ایک اپوائنٹ کرو آربیٹریٹر, اور تمہارے پاس سے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے, جس کو ہم بولتے ہیں اردو فریق ثالث, تھرڈ پارٹی. ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ پرسن, ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ, زید کی طرف سے ایک آ گیا, ٹھیک ہے, زینب کی طرف سے ایک آ گیا, دونوں اپوائنٹڈ پرسن آئے. پہلے وہ نصیحت انٹرنل ہو گئی تھی, سب کچھ بات سلجھی نہیں, اس کے بعد اب ایکسٹرنل چیزیں لگائی جا رہی ہے. ان کے پاس سے کوئی آیا, جنرلی ہم بولتے ہیں جس نے رشتہ لگایا تھا اس سے بات کرو, یا کوئی عالم دین یا کوئی بھی ایسا آدمی جس کے لوگ سنتے ہیں, عزت کرتے ہیں, سماج میں مقام رکھتا ہے, پنچوں کا سردار ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا. ان کو آپ نے بولا دونوں طرف سے اپوائنٹ ہوئے, ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو, ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو اہلیہ, ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ اصلاح کی نیت رکھے تو اللہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ایسا بھی سالو کر دیں گا. تو ہوا آربیٹریشن, تھرڈ سٹیپ میں آ گئے. اب آربیٹریشن ہو گیا, مسئلہ ابھی بھی سالو نہیں ہوا, کیس جینوین ہے, لڑکی کہہ رہی ہے مارتا ہے مجھے ہمیشہ, تو کیس جینوین ہے, ابھی اصلاح نہیں کرتا, پھر وہ کرتا ہے, یا پھر ڈرگ ابیوز, مطلب وہ نشہ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا کرتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں, اس کو تکلیف ہے اس سے, یا کچھ بھی اور ریزن ہو سکتا ہے. کئی ریزن سے جو اسلام نے بھی دی, اور کئی ریزن جو گورنمنٹ لا کے اندر بھی, ڈیورس کے لیے جو کمپلسری 9 چیزیں گورنمنٹ لا کے اندر ہے, یہ اس میں سے ایک بھی ثابت ہو جائے تو ڈیورس لے سکتے ہیں. بہرحال تو وہ سٹیپس جو ہے فالو ہو گئی, ابھی بھی کچھ سولوشن نہیں نکلا. اب اس کے بعد زید یہ کہتا ہے کہ اب طلاق ہی ایک سولوشن ہے, اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ کب دیں گا, اس کا بھی پورا طریقہ ہے. پہلی چیز, زید کب طلاق دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو طلاق دیں گا اس کی عدت میں, طلاق دے اس کی عدت میں. اب عدت کس کو کہتے ہیں, پہلی چیز یاد رکھیں, طلاق کب نہیں ہوتی, یہ عدت کیا ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے. پہلی سٹیپ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں مینسس میں طلاق نہیں دے سکتا. تو غصے میں طلاق دینا تو ہو ہی نہیں سکتا. غصہ آ کے اگر طلاق دینا بھی ہے تو اس کو, اگر اس کی بیوی حائضہ ہے تو اس کو ابھی رکنا ہے, جتنے بھی دن ہوتا ہے رکنا ہے. اب غصہ اتنے دن باقی رہیں گے کسی کا, جو جنرلی طلاق کیا ہوتی ہے, مانو غصے میں دے دیا, پانی لے کے آؤ, پانی لے کے آؤ, ارے نہیں لائی, بچے تھے آپ کے سنبھال رہی تھی, نہیں لائی, جاؤ تم کو طلاق, پانی نہیں لاتا. ارے یہ کیا بیوقوفی, یہ کوئی طلاق کی وجہ ہے, یہ کوئی ریزن ہی نہیں نا. تو اب وہ سوچ رہا میرے کو دے دینا ہے طلاق, لیکن وہ بولیں گے نہیں, ابھی تو مجھے کنڈیشن پہلے پوچھنا پڑیں گی, طلاق دینے سے پہلے پری کنڈیشن سے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس میں نہیں ہوتی, لیکن نہیں دینا چاہیے. دیکھیے, ایک یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ آپ کے کالج میں اگر آنا ہے تو وہ چوک سے سگنل سے ٹرن لینا ہے آپ کو, رانگ سائڈ ادھر سے, ادھر سے آئے تو رول فالو ہوا, ادھر سے آئے تو پہنچ جاتے لیکن رول فالو نہیں ہوا. یہ بات ماننا پڑے گا. کالج تو آ جائیں گے, رول ٹوٹا, لیکن رول یہ ہے, لوگ توڑتے ہیں اس کو, ایک الگ بات نہیں, رول یہ ہے. تو کہا ہے اس کی حالت میں لینے کا فرسٹ ہے. سیکنڈ, نفاس کی حالت میں اولاد اگر پیدا ہوئی تو اس کے بعد پوسٹ پارٹم جو بلیڈنگ ہے اس کی نہیں دے سکتا, ویٹ کرنا ہے. یہ دو اس میں نہیں. اس کے بعد عدت کیا ہے, حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گی تب بول سکتا ہے, وہ بھی ایسی پاکیزگی کہ جس حیض کے بعد اس نے ہم بستری نہ کیا ہو, اس سے کمپلیٹ 1 منتھ کا ٹائم لگتا ہے. اس کے بغیر وہ طلاق بول ہی نہیں سکتا, اس کو ویٹ کرنا ہے, سٹاپ کر کے رکھنا ہے, اس سے پوچھنا ہے حیض ہے تو رکنا ہے, حیض سے پاک ہونے کے بعد اس بار اس سے ملنا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر زید کو بولنا پڑے گا میں طلاق دیتا ہوں. اتنے سٹیپ سے یاد رکھیں, صرف ابھی دینا ہے تو یہ سٹیپ سے یاد رکھیں, اتنے تو کنڈیشن کو آپ کو دیکھنا ہے طلاق سے پہلے, اور جنرلی اس کو فالو کرنے کے بعد یہ چیز اور کنڈیشن ہے. اس کا ابو داؤد کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغلاق آدمی طلاق نہیں دے سکتا, اور اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. اغلاق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ, جس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا بک دیا, بول دیا تو غلط ہے, بک دیتا ہے آدمی اس کو, مطلب ایک دم آؤٹ آف مائنڈ, انگلش میں جس کو بولتے ہیں. اغلاق میں طلاق نہیں, حدیث کا الفاظ اغلاق میں طلاق نہیں. تو اگر سمجھو آدمی فرسٹریشن میں بول رہا ہے جا تم کو طلاق دینا, تو ایسی طلاق بہت ایکسٹریم غصہ جس میں آدمی اپنا آپا کھو چکا ہوتا ہے. اب آدمی بیوی بول رہی ہے آپ نے تو بچے کو اٹھا کے پھینک دی, ارے آپ نے تو امی کو دھکا دے دی تھی آپ کی, میں تو بچوں کو کبھی پھینک ہی نہیں سکتا, اتنی محبت کرتا, امی کو دھکا دے دیا, اس کا مطلب آؤٹ آف مائنڈ تھا, طلاق نہیں ہوئی. سیکنڈ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں جنون اور سکران,
جنون کی کیفیت، پاگل پن، سکران، نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. عورت کی کنڈیشن ہوگی، مرد کی کنڈیشن سے رکھ رہا ہوں. تیسرا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول صحیح بخاری موجود ہے، نشے اور زبردستی دی گئی طلاق نہیں ہوتی. نشہ کر لیا کسی نے بول دے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. ماں بول رہی دے طلاق بہو کو اور وہ مجبور ہوگا، گن رکھ دی، کہہ دیا تو شوٹ کر دیں گے کوئی، ٹھیک ہے بول دے رہا ہوں، لیکن طلاق نہیں ہوتی، اس کو مجبور کیا گیا. ٹھیک ہے، تو مجبوری میں نہیں ہوتی. ابو داؤد کی روایت ہے، قلم 3 آدمیوں پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے، لکھتا نہیں قلم ان کے اعمال. پہلا، جو آدمی سویا ہوا ہے تو نیند میں طلاق نہیں ہوتی، نیند میں بول دیا کل بار بار نہیں ہوتی کیونکہ قلم لکھتا ہی نہیں ہے اس میں. دوسرا اس کے اندر ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو تو بچے کا تو معاملہ طلاق میں نہیں آئے گا. تیسرا اس کے اندر ہے پاگل جب تک کہ عقل مند نہ ہو جائے. پاگل آدمی بھی اگر طلاق بولتے 100 بار ہی بولتے تو نہیں ہوتی طلاق. یہ الگ بات ہے اس کی بیوی نہ رہنا چاہے وہ الگ ڈیورس لے سکتی ہے خلا، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وہ پاگل ہے جب تک کہ اپنی ریئل حالت میں نہ آ جائے. تو یہ ہوئی عورت کی کنڈیشنز، یہ ہوگی مرد کی کنڈیشنز. کیا ہونا چاہیے جب وہ طلاق دے رہا، یاد رکھیے. اب طلاق دے دیا تو کتنی بار بولنا ہے؟ ایک بار. سمپلی اسی کو بولتے ہیں طلاق. ایک بار ہی بولنا ہے طلاق، بس یہ ہے شرعی طلاق. بس ایک بار وہ الفاظ ادا کریں گا، میں نے طلاق دیا، فنش. اتنا ہی ہے، کچھ بھی اس میں اضافہ نہیں. ہمارے پاس انڈیا میں غلط فہمی ہے، طلاق بولے تو 3، اور کیسا بولنا ہے 3 ایک ساتھ. اتنا تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی سمجھتا ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں. 3 لائف لائن ہے تو ایک ساتھ یوز نہیں ہوتی، ایک ساتھ نہیں یوز ہوتی. پہلے ایک ہوتی، پھر دوسری ہوتی، پھر تیسری ہوتی، وہ بھی ضرورت پڑنے پر، خامخواہ بھی نہیں ہوتی. تو اتنا تو ایک بیوقوف آدمی بھی سمجھ لیتا. تو کیا اتنی عقلیں ماری گئی مسلمانوں کی کہ اتنا بیسک انسٹرکشن اگر 3 بار ہے تو یہ ایک ساتھ. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 پتھر آپ کے پاس ہے، یہ 3 پتھر مار کے آپ کو فلاں چیز کو جھڑانا ہے، تو آپ ایک ایک کرنے میں تینوں کی پھینک ایک ساتھ. یہ چانس پہلے مارو تو چانس ہے کہ سیکنڈ کر سکتے ہیں، تھرڈ آپ تینوں چانس یوز کرنا. یہ تو لائف ٹائم میں 3 ٹائم دے سکتا ہے آدمی، سنگل ٹائم میں نہیں دینا ہے. تو انڈیا میں غلط فہمی یہ ہے، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے میرج کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ طلاق بھی سکھانا چاہیے. ایگزٹ سکھایا نہیں جاتا، انٹری سکھائی جا رہی ہے. اور ٹیکنیکل اگر فیلڈ میں آپ کبھی رہیں گے تو اس کا رول ہے ٹیکنیکل فیلڈ کا، گاڑی چالو کرنے سے پہلے بند کرنا سیکھو. مشین چالو کیسی ہوتی ہے آسان ہے، لیکن سٹاپ کیسا ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکھنا. تو پہلے سٹاپ سکھایا جاتا ہے، پھر آن کرنا سکھایا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، سٹاپ کرنا پہلے سیکھو، اس سے پہلے کہ آپ سٹارٹ لو. نہیں سیکھتے ہیں، نہیں سکھایا جاتا. تو اب وہ بیچارہ بول رہا ابھی طلاق زید، تو زید کو علم نہیں ہے. زید کیا کر رہا ہے؟ جب بول بھی رہا تو طلاق 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 ہو گیا. اچھا اب یہ ہو گیا نا، آدھا گھنٹہ ہوا ابھی، پھر واپس ہونا. ارے چھوڑ دیا نا آدھا گھنٹہ پہلے. نہیں نہیں آپ کچھ بھی کرو، واپس لاؤ. میرے بچے، میرا یہ، میرا خاندان، اس کے نام پہ پوری جائیداد تھی، واپس. اب سب یاد آتا اس کو، بینک بیلنس اس کے نام پہ، ایک پلاٹ اس کے، جو بھی تھا ریزن. اب بول رہا واپس لاؤ. بٹ ہاف این آور پہلے آپ نے تینوں لائف لائن ایک ساتھ یوز کر لیے. آپ کیسے چانس دیا جائیں گے؟ آپ کو چھوٹے سے گیم میں نہیں ملتا ہے چانس. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آپ نے صرف 1 ٹائم پروناؤنس کرنا تھا یہ ورڈ کو، اینڈ فنش. یہ ہو گیا تھا طلاق. ٹھیک ہے، اب یہ 1 ٹائم پروناؤنس کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں ختم نہیں ہوگی، آربیٹریشن باقی ہے. کیسے ہوا؟ ایک بار جب اس نے طلاق بول دیا تو ایک بار طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہے، اور وہ عدت میں وہ عورت اتنے دن تک اسی کے گھر میں رہیں گی، ابھی نکلیں گے نہیں باہر. یہی تو عدت ہے جو قرآن نے کہا. ابھی میں عدت پہ نہیں آیا تھا، کب دینا اور کب نہیں دینا اس پہ تھے ہم. عدت یہ ہے. تو اب شروع ہو رہی ہے اس کی، اس عورت کی عدت. ٹھیک ہے، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت 3 حیض تک ہے، 3 حیض تک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے علماء کے جو اقوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عدت جو ہے 3 حیض تک اس کی ہوں گی. وہ خاتون جس کو حیض نہیں آتا 3 مہینے تک اس کی عدت ہوں گی. وہ خاتون جو پریگننٹ ہے اس کی پریگننسی مطلب ڈیلیوری اس کی عدت ہوں گی، چاہے پھر اگر اس نے پہلے دن طلاق کہا اور 9 مہینے کا پیریڈ ہو، یا پھر 8 منتھ میں کہا ہو تو 9 منتھ میں اولاد ہو جائے تو ڈیلیوری اس کی عدت ہے. اور کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور ودائیگی نہیں ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، وہ طلاق کہتے اور وہ سپریشن ہو گیا. مطلب نکاح ہوا، کبھی ملے نہیں دونوں، کبھی تو بعد میں شاید مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ودائیگی تھی وہ نہیں ہو پائی تو اس کی کوئی عدت نہیں. تو یہ عدت 3 حیض تک عدت ہے. اور کہاں رہیں گی خاتون؟ اسی گھر میں. اچھا کس گھر میں رہیں گی وہ؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا وہ کس گھر میں رہیں گی؟ تو وہ شوہر کے گھر میں رہیں گی. قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے کہا وہ اس کے گھر میں رہیں گی، کیونکہ شوہر کے گھر کو اس کا گھر کہا گیا. ابھی اس کا ہی گھر ہے، وہ ابھی الگ نہیں ہوئی طلاق بولنے سے. کیوں؟ تو ابھی 3 منتھس کا آربیٹریشن ٹائم باقی ہے، اور ان 3 منتھس کے اندر عورت کی یہ عدت کوئی بیوہ والی عدت نہیں، تو سج سکتی ہے،
संवर सकती है, जो करना चाहे कर सकती है। और इस दौरान अगर आदमी ने कहा भाई रुजू कर लेता मैं, अब एक ही महीना हो तो बात समझ में नहीं आ रही है और लग रहा है कि नहीं हम साथ ज्यादा अच्छे, बाहर जा रहा हूं तो ये लग रहा है फुला का ये नहीं तुम ही अच्छे लग रहे मेरे को, वापस ले लेता हूं, यस यू कैन। अभी टाइम था आपके पास, एक तलाक बोलने के बाद भी 3 months टाइम था आपके पास अभी समझने के लिए, लेकिन ये बात याद रखिए वो एक तलाक हो गई। अब लाइफ में सिर्फ 2 ही बात। अब होता क्या है हमारे पास, ये तो हुआ शरीयत का, तलाक बोल देते हैं, इसके बाद परेशान होते आधे घंटे में कॉल शुरू, आलिम साहब को, मुफ्ती साहब को, इनको दोस्तों को, इनको रिश्तेदारों को, इनके अब्बा। और लड़की के रिश्तेदार एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती क्या है, आते और लड़की को लेके चले जाते हैं, वो वेटिंग पीरियड चला जाता, वो आर्बिट्रेशन पीरियड चला गया, वो पीरियड चला गया जिसमें दोनों एक दूसरे को समझ सकते थे, दूर रहकर एक ही घर में रहकर, एक ही छत में रहकर समझने का टाइम खत्म हो गया। गलती की ना, नहीं जानते थे लोग। अब वो एक ही जगह रह रहे, एक साथ रह रहे, टाइम है, लेकिन अब क्या होता है, ये तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद 3 बोल देता है। 3 बोलने के बाद अब सोल्यूशन क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या है इसका सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन? तो लोग बोलते हैं इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप हलाला कर लो। वो भी नहीं पता ना क्या है, ये भी नहीं पता क्या है, वो भी नहीं पता क्या है, तो चल रहा है, तो जो चल रहा है, जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। अरबी में एक मिसाल है, अल-अवाम कल अनाम, अवाम की मिसाल जानवरों की जैसी होती है, एक भेड़ चली तो सब भेड़े चली उसके पीछे। वैसे क्यों बन रहे हो, नॉलेज गेन करो ना, लॉ का नॉलेज गेन करो। तो कुरान कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अब बोले 3 बोल दिया, अब क्या करें? तो लोग बोलते और इतनी जल्दी पछता लिया, 1 मिनट में पछता लिया, आधे घंटे में पछता लिया, 10 दिन में पछता रहा, सर टकरा रहा, रो रहा, फला हो रहा, ठीक है। बीवी बोल रही हाँ मैंने बोल दी थी जब, लेकिन अब मेरे को वापस जाना है। जब बीवी भी डिमांड करती है ना, कभी दे दो जी, छोड़ दो ना, क्या इतना पीछे पड़े मेरे, छोड़ दो, कभी मेरी दूसरी शादी होती है ना। कभी बार तो होता है एजुकेशन गेन कर लेते, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं, एजुकेशन का मिसयूज नहीं करना। जब भी मियां बीवी में झगड़ा हुआ तो एक बात जरूर औरत लाती, आई एम एजुकेटेड, मतलब मैं अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती हूँ, तेरी कदमों पे नहीं हूँ, छोड़ दे चल। एजुकेशन को मिसयूज मत करो ना, जैसा वो तलाक को अब्यूज कर रहा है, आप एजुकेशन को अब्यूज मत करो। वहां वो क्या होता है, उससे आदमी भड़क जाता है। अब डिमांड औरत ने क्या, मर्द ने दे दिया। अब औरत बोल रही मैंने गलती से बोल दी थी, मैंने आपको खामखा चढ़ा दी थी, मैं ये नहीं चाह रही थी, मैंने तो ऐसी बस जुमला था, बोल दी, दे दो, आप क्यों इतने देर इंतजार कर रहे, बार बार मेरे को वो करते हो, लेकिन मुझे नहीं होना था। अब या तो ये पछता या तो ये पछता। सोल्यूशन, एक बार गलती की कि 3 बोल दिए एक साथ, पहली सबसे बड़ी मिस्टेक। जो लाइफ लाइन 3 थी उसको 1 में आपने खत्म कर दिया। अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो लोग आकर आपको, शैतान यहाँ आकर आपको एक सोल्यूशन देता है, बहुत 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 डेंजरस चीज की तरफ ले जाता है उम्मत मुस्लिमा को, और आकर बोलता है अब एक ही रास्ता है, वो क्या है, हलाला। शरीयत का हलाला क्या है मैं बाद में रखूंगा आपके सामने, वो भी एक तरीका है। लेकिन हमारा मरवज्जा मैंने घड़ लिया गया, सेल्फ मेड हलाला। एक होता है रियल कोई चीज और एक होती है सेल्फ मेड, समझ रहा? तो एक होता है रियल हलाला, वो भी है, बट ये मरवज्जा, घड़ा हुआ हलाला, हमारे बना हलाला। इसमें क्या बोलते हैं कि एक बार में 3 बोले तो अब 3 डन हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको दूसरे आदमी से शादी करना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है, एक औरत तलाक होगी, किसी शादी करना चाहे कर ले, लेकिन ये शादी नहीं होती है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, किसी एक इंसान को ढूंढा जाता है, कहा जाता तुम मेरी बीवी तो नहीं बोल सकते उसको, तुम इस औरत से शादी कर लो जिसको मैं वापस बीवी बनाना चाहता हूँ, जो पहली बीवी थी। और वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर उससे शादी करता है, 2 days 3 days 4 days 8 days 7 days, और उसके बाद फिर वो तलाक देता है, फिर इसके निकाह वापस आता है। सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, जिस इस्लाम ने औरत को पर्दे का इतना हुक्म दिया, जिस इस्लाम ने औरत को इतना मुकद्दस, इतना मोहतरम माना, जिस इस्लाम ने उसको इतना जो है उसको इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि कुरान के अंदर एक सूरह निसा बोल के चैप्टर ही नाजिल किया, बुरी चीज होती तो कुरान में नाम नहीं लेता, और सूरह मरियम बोल के, मरियम एक औरत के नाम से सूरा उतार दिया, बड़े बड़े अंबियों के नाम से सूरह नहीं, मरियम के नाम से एक सूरा है। सूरह निसा मर्दों के नाम से नहीं है कोई सूरा, औरतों के नाम से एक सूरा है। तो ये मुकाम है आपका। तो क्या इस्लाम, नाउज़ बिल्लाह, इतनी घटिया चीज कि कोई एक अदना से अदना आदमी, सबसे डाउन ग्रेड का आदमी दुनिया का होगा, वो भी बोलेगा ये इंस्टीट्यूशन कभी भी कोई भी एक मुअज़्ज़िब दीन का या कोई सही दीन का तरीका हो ही नहीं सकता, ये जिना का एक दूसरा रास्ता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वार्निंग दे दी थी कि उम्मत ये गलती करेंगी। आपने फरमाया था हदीस के अंदर, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया लाना रसूलुल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत की हलाला करने वाले और कराने वाले। सख्त वईद की, सख्त वईद की याद रखें। इतनी वईदें की कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त वईद है। और ये इतनी वईदों की बाद भी उम्मत मुस्लिमा इसमें लगी है। ठीक, ये मसाइल, ये इश्यूज ऐसे जो जनरली हाईलाइट नहीं होते हैं ना, हम लोग भी कभी हाईलाइट करते थे, लेकिन आपको पता है मीडिया में इतने हाईलाइट हो चुके हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, मुस्लिम औरत के हक कैसे मारे जाते हैं हलाला की शक्ल।
میں آلریڈی 2013-14 میں اس پہ لیکچرز دے چکا تھا حلال پہ. لوگوں نے کہا آپ نے کیوں منہ کھولا, اننیسیسری سب باتیں گئی. لیکن آج میڈیا ویڈیوز کو اٹھاتی نہیں بھائی ایک ملا نے بولا تھا کبھی کبھی یہ غلط ہے. ایشو تو ہمارا انٹرنل ہے, پرسنل ہے, بٹ آج مسلمان کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی, کوئی چیز پرسنل نہیں رہی. یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میڈیا میں میرا پریزنس ہے. میں بہت سارے لیکچرز جنرلی مسلمانوں کے لیے بناتا ہوں, ریوائو کے لیے ان کے, لیکن نان مسلم کی کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں, دیکھو ملا یہ کہہ رہا ہے فلاں غلط ہے. یہ تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے بھائی, میت پہ ہم لوگ 3 دن روتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کو اجازت نہیں ہے, اس پہ بھی جوک ہو رہا ہے. تو وہ آپ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں رہی. عادت سب چیزوں پہ لوگ کمنٹ دے رہے ہیں پورے دن پر. تم کھاتے ہو تو غلط, تم پہنتے ہو تو غلط, تم اٹھتے اور بیٹھتے غلط کرتے ہو, تمہارا دین غلط ہے, تمہارا شادی کا انسٹیٹیوشن غلط ہے, تمہارا طلاق غلط ہے, تمہارا پردہ غلط ہے, تمہارے بچوں کی تربیت غلط ہے, تم فلاں ہو, پورا ہی معاملہ یہ. تو اب ظاہر سی بات ہے اب منہ کھولنا پڑتا ہے, اس کو وضاحت کرنا پڑتا ہے, جو کہ میڈیا میں آ چکا ہے. آپ لوگ بھی سنے ہوں گے, خاموشی میں ٹال دیتے ہیں. لیکن یہ کتنی بری چیز ہے, کتنی بڑی بہائی ہے, زنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اور ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق نہ دے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک طلاق دے, عدت گزرنے دے, 3 ہے اس کی عدت یا 3 ماہ کی عدت, انتظار کرے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ مسئلہ آتا ہی نہیں. اب دے دیتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پھر مروجہ حلال نکالتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب وہ عورت جس کو اس نے طلاق دے دی, اب وہ جو بھی کیا, وہ اس گھر میں ایک طلاق دی, اب وہ اس گھر کے اندر وہیں رہیں گی. قرآن نے اس کے تعلق سے یوں فرمایا, سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1, اللہ نے فرمایا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن, کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ خود بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے. تو یہاں شوہر کے گھر کو ان کا گھر کہا گیا. ابھی بھی دیکھیے اپنائیت قرآن کی, اللہ چاہ رہا ہے کہ عورت وہیں رہے, ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. جب آپ کو کہیں گے میں تم کو تمہارے گھر سے نکال رہا ہوں, تو کوئی بولے گا میرے گھر سے مجھے کیسے, تم نکلو. یہاں اللہ دیکھیے جو صیغہ استعمال کر رہا ہے, ان کے گھروں سے, شوہر کے گھر کو بیوی گھر کہا جا رہا ہے, مت نکالو اور تم بھی چھوڑ کر مت جاؤ. تو ماں کا, باپ کا, لڑکی کے بھائی کا یہ کام نہیں ہے اس لڑکی کو لے جائے. ابھی اس کے پاس عدت ہے, ٹائم پیریڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے, اس میں اللہ کی حکمت ہے, اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ اس پیریڈ میں کوئی خیر نکال کر لا لے, کوئی اچھا فیصلہ لا لے, اور ہو جائیں گا. 2-3 مہینے عورت اپنی حالت میں رہ سکتی ہے, اب شوہر کے گھر میں ہے لیکن اس کے ساتھ سو نہیں رہی ہے, لیکن وہ سچ سکتی ہے, سنور سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. 3 مہینے ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے, غصہ ختم ہونے, مسئلہ حل ہونے, حالات دکھنے. کوئی باہر کے حالات دیکھ کے آدمی پھسل جاتا, نہیں بہت غلطی کر رہا تھا میں, اتنی میری نیک بیوی ہے دنیا میں, تو کیا حالات چل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا نا. دوست کو بولے گا میں نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو, لیکن ابھی تو عدت میں میرے گھر پر ہے. کوئی بھی کہیں گا احمق انسان ہے, کا کتنی نیک تیری بیوی ہے, فلاں ہے, تمہارے بچوں کو تو ہم مثال سمجھتے اپنے لیے, اور تم ایسی لڑکی کو چھوڑ رہے, ایسی, اور ارے نہیں غلطی ہو رہی, اس کے پاس ابھی ٹائم تھا, دیکھیے. تو کہا ان کے گھروں میں ان کو رہنے دو. اب ہمارے پاس طلاق ہوتی, لوگ لے کے نکل جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. تو عدت کا میں نے رکھ دیا آپ کو پیریڈ, پوری چیزیں بتا دی. اب اس عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے. رجوع کیا ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں. ایک طلاق پرناؤنس کرنے کے بعد 3 حیض تک یا 3 ماہ تک یا پریگنینسی ختم ہونے تک ٹائم ہے کہ شوہر چاہے تو یہ لفظ کہہ دے میں تم کو واپس لیتا ہوں. رجوع رجا پلٹنے کو کہتے ہیں, واپس آنا, میں تم کو واپس لیتا ہوں, فنش. یا اس سے ریلیشن شپ قائم کر لے, یہ بھی رجوع ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جائے, وربل بھی ہو سکتا ہے, فزیکل, دونوں میں سے جو بھی ہو اس کو رجوع مانتا ہے. تو اگر 3 مہینے کے اندر وہ واپس لے لیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, تو فرسٹ طلاق تو ہو گئی, لیکن اب وہ واپس سے دونوں میاں بیوی رہیں گے, کنٹینیو ریلیشن. دیکھ کتنا پیارا انسٹیٹیوشن ہے, آربیٹریشن سب کچھ ہے اس میں, ٹائم ہے. اب ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا طریقہ. اب دیکھیے طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد کیا ڈیفرنس ہوتا ہے عورت میں, وہ بتاتا. پہلا, طلاق سے پہلے وراثت میں عورت کا حصہ ہوتا, بیوی کا مطلب. طلاق کے بعد وراثت میں حصہ نہیں. طلاق سے پہلے رجوع کا پورا موقع ہے وہ 3 مہینے کا. طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ملے گا جب وہ عدت گزر جائیں گے. تیسرا, طلاق جو ہے اگر دیا ہے صرف تو رجوع کرنا ہوتا ہے, جو عدت کا ٹائم ہے اس میں حجاب نہیں عورت کے شوہر سے, لیکن اگر طلاق پڑ گئی تو حجاب ہو جائیں گا. طلاق ایک دینے کے بعد عدت میں پرائیویسی میں بات کر سکتا ہے, 3 مہینے گزرنے کے بعد پرائیویسی اب نہیں رہیں گی, یہ چیزیں ڈیفرینشیشن ہو جائیں گا. تو اب اس نے کیا کیا, 3 بار, ایک بار کہا, 3 مہینے گزر گئے, ابھی بھی دونوں کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا, اور اب وہ خاتون جو ہے, وہ لیڈی جو ہے, وہ گھر سے نکل جائیں گے, چونکہ طلاق ہو گئی اور یہی اصل طلاق ہے. اب وہ چاہے تو عورت دوسری شادی کرنا چاہے کر لے, فنش. ایک ہی طلاق ختم. اس کو بولتے ہیں طلاق احسن, سب سے بہترین طلاق کا طریقہ. اگر سمجھ لیجیے وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی اور 6 مہینے بعد 1 سال ہو گیا, اب شوہر کو لگتا ہے, تو ایکس شوہر تھا, نہیں وہ لڑکی ہی اچھی تھی, وہ میری بیوی اچھی تھی, اور وہ لڑکی نے شادی نہیں کی, اس کی جو ایکس بیوی تھی,
اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں واپس شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کے ولی سے کہیں گا جا کے میں واپس ان کو لینا چاہتا ہوں، حالانکہ طلاق ہو گئی ہے اور 3 مہینے بعد وہ چاہے دوسری شادی کر سکتی تھی، اگر اس نے نہیں کیا، اب دل مائل ہوا اور آپ نے جا کر کہا اس شوہر نے کہ میں واپس آپ کو لینا چاہتا ہوں، تو شادی پھر سے اسی خاتون سے ہو سکتی ہے، لیکن رجوع میں، اور اس میں فرق کیا ہوگا، رجوع میں بغیر کسی کو بتائے واپس لے سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے میں رشتہ بھیجنا پڑے گا، اس کا ولی راضی ہوا تو ٹھیک، مطلب باپ راضی ہوا، بھائی راضی ہوا تو ٹھیک، اس کے بعد پھر سے مہر طے ہوں گا، پھر سے ایک نیا نکاح، پورا نیا پروسیس، نئے رخے چھاپو، نیا کام، سب نیا، لیکن واپس اسی عورت سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ فائدہ ہے ایک طلاق دینے کا، اور ایک طلاق کمپلیٹ طلاق ہے اپنے آپ میں، یہ بات سمجھ لیجئے، 3 دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہوا طلاق کا انسٹیٹیوشن اسلام۔ اب اس کے بعد دونوں مل جاتے ہیں، پھر کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کبھی تو بھی لائف میں سمجھو 30 ایئرس کی ایج میں یہ ہوا، 40 ایئرس میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، تو پھر رول کیا ہے؟ وہی شروع سے، رول نمبر 1 اس کی کنڈیشن کیا ہے، رول نمبر 2 اس کی کنڈیشن کیا ہے، اصلاح کرے، بستر الگ کرے، آربیٹریٹر رکھے، اس کی کنڈیشن دیکھے، اپنی کنڈیشن دیکھے، پھر اس کے بعد سیکنڈ طلاق پروناؤنس کرے، پھر 3 حیض کا موقع دے، 3 مہینے کا، اس کے اندر بھی رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، نہیں کرتا ہے تو پھر جا سکتی ہے، اس کے بعد وہ 3 مہینے وہ بھی گزر گئے، پھر وہ چلی گئی، لیکن اس نے پھر شادی نہیں کی، سیکنڈ میرج، آپ بھی رہے، پھر 1-2 سال بعد یاد رہا نہیں وہ اچھی عورت کیا، اس کو یو ہیو اے چانس، پھر چانس ہے، یہ چانس ہے سر، کھیل نہیں، چانس دیا اسلام نے کہ لے لو یہ تھی، بس یہ آپ نے لے لیا، 2 طلاق آلریڈی ہو گیا، اب صرف ایک لاسٹ باقی، اب کبھی بولو گے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں ہوں گے۔ یہ تھا اسلام کا طلاق کا طریقہ، 3 طلاق ڈفرنٹ فیزز میں، بالکل ایک ساتھ تھا بھی نہیں، کنڈیشن، مرد کی، عورت کی، حالات، اصلاح، طریق ثالث، آربیٹریشن، میڈیشن، لوگ آئے، بات کرے، سب کچھ ہوا، 3 مہینے کا وقفہ گزرا، پھر اتنا ہونے کے بعد طلاق۔ اب ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس طلاق کا، یاد رکھیے، اس پورے سسٹم کو ہم نے مذاق بنا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت کے طور پر ہم کو دیا تھا، یاد رکھیے۔ بس اپنے بات کے میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یاد رکھیے، ایک طلاق کے بعد پھر شادی کرنا ہے تو میں نے پورا پروسیس ہے دوسری طلاق کا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ بیویوں کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے مت روکو، مطلب ولی کو حکم آیا، ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نکاح ایک صحابی سے ہوا، دونوں میں طلاق ہو گئی، تو اب بہن کے جو بھائی تھے جو صحابی تھے، اب وہ صحابی کو پچھتاوا ہوا طلاق دینے کے بعد، ایک ہی دی تھی لیکن آ کر کہا میں واپس شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس صحابی نے کہا جاؤ، مذاق سمجھے گا میری بہن کو، طلاق دوں گی پھر شادی کروں گا، تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ بیویوں کو مطلب ان کے ایکس ہسبینڈز کے پاس جانے سے مت روکو، اگر اس کا رشتہ پھر سے آتا ہے اس کو دے دو، لیکن کسی اور کے پاس بھی عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اور عورت کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں کہ اس سے پھر سے شادی کرے، کیونکہ جیسا پہلی بار اس کی ایجاب اور قبول تھا، پھر سے اس سے پوچھنا پڑے گا، اگر نہ کہہ دے تو نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں کتنا اچھا سسٹم، تو پورا وہی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے طلاقیں کاؤنٹ ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے اگر نیا نکاح بھی ہو تو وہ 3 مہینے کے بعد بھی اگر ملتے ہیں نئے شادی سے تو اب 3 طلاق پھر سے نہیں دے سکتا ہو، اس کے پاس صرف 2 ہیں، اس کے بعد سیکنڈ دینے کے بعد صرف 1 اس کے پاس طلاق بچیں گی، اس بات کو آپ لوگ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد طلاق کے بعد رجوع نہیں کرنا ہے، وہ ایک طلاق دی، اب سپریشن الگ ہو ہی جاؤ تم بولنا ہے، تو اس کا طریقہ بھی اسلام بتاتا کیسے الگ کرنا ہے، اتنا پیارا انداز ہے، قرآن فرماتا ہے طلاق کے بعد رجوع اگر کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے گھروں میں مت رکھو، ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، قرآن کہہ رہا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو طلاق دے دی اور تنگ کرنے، اب کو دیکھ میں بھیجتا کیا کہتا ہے، تکلیف نہیں دے سکتا، چھوڑنا ہے اس کو۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 229 میں فرمایا اس کو احسان کے ساتھ یا تو چھوڑ دو، دوسری آیت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 241 نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مطلقہ عورتوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے متاع معروف، کچھ ان کو دو اپنے طرف سے چھوڑتے وقت، حقا علی المتقین، نیک لوگوں کے لیے ضروری ہے، تو دو، اگر مہر نہیں دیا تو وہ دے دو، تحفے وغیرہ سے اگر وہ اپنے ساتھ لائی تھی یا تم نے دیا تھا، زیور دیا تھا، کچھ بھی مت لو واپس، سب دے دو اس کو، اس لیے کہ تمہارے پہ حق ہے، اتنے دن تمہارے ساتھ رہی، چاہے تمہاری نہیں جمی، چاہے اس کی غلطی تھی، چاہے تمہاری غلطی تھی، بٹ وہ جا رہی ہے، وہ ایک ویکر سائیڈ ہو گئی ہے، اب ایک طرح دیکھا ہے، اس کو کچھ دو جاتے وقت، تو جو اگر مہر نہیں دیا تھا تو وہ دے دو، تحفے کچھ لائی تھی وہ بھی دے دو، تحفے تمہارے رشتہ داروں نے کچھ دی وہ بھی دے دو، تم نے کچھ سونا دیا تھا وہ بھی دے دو، لے جانے دو اس کو، اس لیے کہ متقین کے لیے حق ہے کہ اس کو جانے دے۔ معروف، دیکھیے طلاق بھی ہو تو کہہ رہا اچھے رنگ سے کرو، شادی بھی کرو اچھے رنگ سے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اب ہمارے پاس اگر طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا؟ 3 صدیوں بعد 3rd جنریشن مل رہی ایک دوسرے کو، تو بھی گھرتے ہوئے دیکھتے میرے پڑدادی کو دیا تھا تم نے طلاق، ارے 3 جنریشن ہو گئی۔ اگر اسلام کے ڈھنگ سے کرتے
3 महीना गुजरता, लोग बीच में आते, सब होता। अच्छा, एक और चीज इसमें है, जब तलाक दे तो उस पर गवाह रखना चाहिए, सुन्नत है। लेकिन ना भी हो तलाक तो हो जाता है, लेकिन गवाह रखना चाहिए 2। और रुजू करे तब भी 2 गवाह रखना चाहिए कि भाई तलाक दिया, 2 लोग गवाह है, रुजू किया तब भी रखना है। ना भी रखे तो हो तो जाता है, लेकिन रखना चाहिए भी सुन्नत, ताकि आप अगर भूल जाए, याद ना रहे, तो वो लोग तो याद रखेंगे, नहीं 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 ऐसा हुआ था पिछली बार, ये बात हुई थी, आपकी गलती थी, आपने इस्लाह की थी, फुला फुला, ये सारी चीजें वहां हो सकती। तो आप उसको एहसान के साथ आप क्या करेंगे, रुखसत कर देंगे, उसको भेज देंगे कुछ देकर, या जो लाई थी उसको वापस देकर, अपनी तरफ से भी कुछ देकर उसको छोड़ देंगे। अब तलाक इस्लाम ने मर्द का हक क्यों रखा? औरतें भी सवाल करती है हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? तो मैंने तो कहा एग्जिट दरवाजा दोनों के लिए। मर्द जो बोलेगा वो तलाक होती है, और औरत जब अलग होना चाहेंगे उसको बोलते हैं खुला। वो एक अलग सेपरेट सिस्टम है, ये एक सेपरेट सिस्टम। मर्द जब डिमांड करेगा कि मुझे साथ में रहना है, तलाक देगा। जब औरत डिमांड करेंगी मुझे रहना, वो खुला लेंगी। मैं बता देता हूं आपको, तलाक का हक इस्लाम ने मर्द को इसलिए दिया कि अल्लाह सुब्हान तआला ये जानता है कि मर्द एहसास के एतबार से बहुत स्टेबल होते हैं और एकदम बहाव में आके डिसीजन जनरली नहीं लेते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं। जैसा कि देखिए, आप घर में रिश्ता आ गया, एक लड़के का रिश्ता आ गया, जैसा आपकी मम्मी चाहती थी लड़का हो, गोरा है, NRI है, ये है, वो है, ग्रीन कार्ड, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, फला आ गया, देखते बस ये लड़का तो होना मेरे को दामाद की शक्ल में, बेटे तुम शादी कर लो इससे। उनका ऐसा रिएक्शन होता। अब्बा का रिएक्शन कैसा होता? क्या है बताओ, कहां से आया? अरे लड़का देख कहां से आया, अरे ग्रीन कार्ड हो या रेड कार्ड हो, मुझे क्या लेना देना, रिश्ता कौन लाया, कहाँ रहता है ये, आप कैसा पहचानते थे, मैं चेक करके बताता हूँ, मैं वेरीफाई करूंगा, फिर बेटे को लाके बेटे जाके चेक करके आओ, फलां दोस्त से बात करता अमेरिका में है या नहीं है। इनका कितना थॉट प्रोसेस चल रहा है पूरा। लेकिन माँ का दिल हो रहा बस यही तो डिजाइन में था, यही तो प्रिंस ऑफ क्या बोलेंगे ड्रीम्स था, इसके आ गए बस, अब बेटे मेरा दामाद बनना लाजमी है। मर्दों के डिसीजन वैसे नहीं होते, अलग लेते हैं। घर के अंदर आप देखिए, आप बहन भाई अगर साथ रहते हैं तो भाइयों के डिसीजन और बहनों के डिसीजन कैसे, ये गाड़ी बहुत अच्छी लगे, अरे बाजी ये इसका कलर अच्छा है लाल, बाकी गाड़ी बेकार है, नहीं मेरे को तो ये लाल गाड़ी अच्छी लगे, इसका एवरेज अच्छा नहीं है, मेरे को एवरेज से क्या करना है, पेट्रोल तुमको डालना है। समझ रहे आप? वैसा ना, जब दिल आ गया लाल पे तो आ गया लाल, क्या उसमें। लेकिन मर्दों की सोच नहीं, कंपनी, ब्रांड, क्वालिटी, कॉन्शियस, इंजन का साइज, हॉर्स पावर, माइलेज सब चेक करते हैं, ट्यूबलेस टायर है नहीं है ना, इतना है, तो बस यही फर्क। तो मर्द क्या करते हैं, सोच विचार ज्यादा करते हैं औरतों में। तो कहा ये तुम्हारा हक है। अब वो कमजोर है, वो इंसान नादान मर्द है, जो अल्लाह ने उसको 3 टाइम दिया था मौका, उसने एक ही टाइम में इस्तेमाल कर लिया, उसने बहुत बड़ी बेवकूफी किया। अल्लाह ने सोच विचार का मौका दिया था, क्योंकि तुम समझते हो चीजों को, तुम कम से कम सोच के करो, एहसास में तुम बहते नहीं हो। यहाँ मर्द भी एहसास में बहे हुए, थोड़ा सा किसी ने बहका दिया बीवी के खिलाफ हो गए। ये बहुत समझने की चीज है, इसीलिए मर्दों को ये दिया गया था कि वो तलाक दे। और अगर मर्द भी इसका गलत इस्तेमाल करे तो हदीस में आता है उसको बहुत गुनाह अल्लाह ताला रोज़े क़यामत देगा, जो बिना किसी शरई वजह की जो बीवी को छोड़ देगा। अब वहीं औरत भी तलाक मांग सकती है, उसको बोलते हैं खुला। खुला का तरीका क्या याद रखिए, इब्न माजा की रिवायत है, लेकिन ये बात भी आप सुन ले पहले। जिस औरत ने शौहर को बिला वजह तलाक दी वो जन्नत में नहीं जाएंगे, ये अपनी जगह है। और मर्दों से भी ऊपर वाली हदीस जो मैंने आपके सामने हाकिम में है, अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी औरत से निकाह करे और बगैर किसी वजह के उसको छोड़ दे। उनके लिए भी वही, दिन के लिए भी वही, बिना वजह के नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब किसी वजह से औरत छोड़ना चाहती है तो वो खुला डिमांड करेंगी। खुला क्या होता है, ये बिल्कुल तलाक से अलग है। औरत डिमांड करेंगी मुझे खुला चाहिए, शौहर बोलेगा मैंने दिया, फिनिश। अगर शौहर बोलता मैं नहीं देता हूं तो औरत जाएंगी काजी के पास, काजी वक्त कहेंगी मुझे ये शौहर पसंद नहीं है, रीजन XYZ। काजी वक्त बोलेगा मैंने तुम्हारा खुला कर दिया, खत्म, औरत चले जाए। खुला में उसको शौहर के घर रुकना नहीं, जिस दिन ली उसी दिन चले जाए अपने वालिदैन के घर, क्योंकि वो उसके तरफ से। देखिए मर्दों का है तो औरत को एक लाइफलाइन भी साथ रखो उसको, जब औरत कोई तकलीफ है तो कहा तुम तो उसी दिन क्विट हो जाओ, तुमको रुकने की जरूरत